ایک ویڈیو میں وہ ٹرمپ کی ایک ویڈیو تھی کہ اس نے کہا تھا کہ جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کو فلسطینیوں کو جو ہے نا پناہ دینی چاہیے. ٹھیک ہے. تو آپ نے انجینئر صاحب نے بھی اس پہ یہی کہا تھا کہ جو کنٹریز ہیں ان کو جو ہے نا کم از کم بچوں عورتوں کو جو ہے نا وہ وہاں پہ سیف مقامات جو ہے نا ان پہ ان کو پہنچانا چاہیے. تو آپ کہہ رہے تھے جو ٹرمپ کا نیریٹو ہے وہی انجینئر صاحب کا ہے. لیکن اگر دیکھا جائے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر دیکھا جائے کہ جب مسلمانوں کے حالات ایسے آ جائیں تو ان کو پھر مطلب یہ ہے کہ اور کم از کم عورتوں بچوں کو تو ایسی سیف جو ہے جگہوں پہ رکھنا چاہیے. اور جو مطلب جنگ کرنے کے ہیں جو کیا لیں کہ جو ولنگ ہے تو وہ اپنا کام کرتے رہیں، لیکن کم از کم ان کو تو سیو کرنا چاہیے نا. تو لیکن آپ نے سیدھے یہ کہہ دیا تھا کہ جو ٹرمپ کا نیریٹو ہے وہ انجینئر صاحب کا ہے. اور اس کے ساتھ ہی مفتی طارق مسعود صاحب ہے، اگر انہوں نے بھی مطلب ڈھکے چھپے الفاظوں میں مطلب اس بات کو جو ہے نا وہ انڈورس کیا تھا کہ جو پاس کے کنٹریز ہیں، جو ان کی نیبرنگ کنٹریز ہیں، ان کو چاہیے مسلم کنٹریز کو کہ وہ ان کو پناہ دیں. اوکے، یہ تو میرے پتہ میں بات نہیں ہے. یہ انہوں نے اگر کہی تھی. کہی ہے انہوں نے تو جی. میں اس کو میں دیکھ لوں گا کہ وہ کیا بات کہی تو ہے اس پہ تفصیل. انجینئر صاحب اگر بات کریں تو وہ ایک Right. بن جاتی ہے. ٹرمپ اور اور مفتی طارق صاحب کریں تو نہیں. جی، تو وہ اس طرح سے نہیں مطلب وہ بات ہوئی. True, I agree with that. اگر ایسی ہی بات ہو اور میں ایسا ہی کروں تو آپ کا الزام بالکل ٹھیک ہے. پر here is the thing. ٹرمپ نے یہ کہا کہ ان لوگوں کو یہاں سے نکال دیا جائے اور مسلم ممالک جو ہیں وہ ان کی رسپانسبلٹی لے لیں. انجینئر صاحب نے یہی بات کہی. ٹرمپ نے یہ کہا کہ ایران ڈیل کر لے، جنگ نہ کرے آگے سے. تو انجینئر صاحب نے پھر یہی بات کہی. نہ ٹرمپ کے پاس اس بات کا جواب ہے، نہ انجینئر صاحب کے پاس جواب ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایران تو ڈیل کے لیے ہی بیٹھا ہوا تھا، کس ڈیل پہ آ جائے؟ آپ کے اسرائیل نے اس پہ حملہ کر دیا، اس کے بعد آپ نے حملہ کر دیا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کو چاہیے ڈیل پہ آ جائے. ڈیل کے لیے تو وہ بیٹھے ہوئے تھے. وہ میں ٹرمپ کا نیریٹو کہتا ہوں وہ یہ میں کہتا ہوں کسی ایک پرٹیکولر وہ تو ایک ایگزامپل ہے. پرٹیکولر ایگزامپل میں نہیں کہتا میرے پاس یہ ایک ہے اور بس میں نے بات ختم کر دی ہے. ایسا نہیں ہے. ٹرمپ کا یہ نیریٹو ہے along with نیتنیاہو کہ فلسطین کے جو مزاحمت کار ہیں وہ وہاں کے عورتوں بچوں کو انسانی ڈھال کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. انجینئر کا بھی یہی ہے. یہ تو آپ ایک پیٹرن کو دیکھیں، کسی ایک انڈیویجول ایگزامپل کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی. اس لیے میں دجال صغیر کہتا ہوں کہ وہ آدمی مسلمانوں کے حلیے میں، اور مسلمان ہے مسلمانوں کے حلیے میں رہ کے مسلمانوں کے نیریٹیوز کے ساتھ نہیں کھڑا. وہ ہمیشہ ہمیں کسی صہیونی نیریٹیو کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے. دیٹ از دا پرابلم. تو ٹرمپ کے نیریٹیو کے ساتھ وہ بالکل کھڑا ہے. اس میں تو آپ کیسے ہی نہیں کسی چیز کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دس از دی ایگزامپل جب اس نے ڈس ایگری کیا ہے. میں کسی ایک لفظ کی بات نہیں کر رہا، کسی ایک واقعے کی بات نہیں کر رہا، میں اوور آل نیریٹیو کی بات کر رہا ہوں. اسی کو یہ پاکستان میں نارملائز کر رہے ہیں. تو سر اسی کو تھوڑی سی کنٹینیوشن میں میرا کوشچن ہے ریلیٹڈ ٹو غزہ اور فلسطین کے. مجھے پتہ ہے کیا لگتا ہے، اینڈ میں آپ نے یہ الزام مجھ پہ لگوا دینا ہے کہ کیسر نے انجینئر پہ پروگرام کرنے کا ایک نیا اینگل ڈھونڈ لیا ہے. نہیں، اس میں انجینئر کی بات نہیں کروں گا ان سے. چیلنج می. یا مجھ سے پرابلم ہے لبرلزم کے حوالے سے، سوشلزم کے حوالے سے، اینی ادرزم کے حوالے سے. اس میں آپ کو اگر ہے کہ میں فلاں بندے سے اتفاق کرتا ہوں and I disagree with you, that would be a much more meaningful conversation as opposed to کہ جو باتیں میں نے ویڈیو میں پہلے کہی ہوئی ہیں میں اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کر دوں اس والوں میں. anyway, please carry on. تو سر کوشچن یہ کہ اب لائک آپ کے نظریے سے ان کے لیے غزہ یا فلسطین میں رہنے والوں کے لیے کیا سولوشن ہے؟ وہ لوگ اپنے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ نیبرنگ مڈل ایسٹ کنٹریز ان کو کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان کا ایز اے نیریٹو کیا ہونا چاہیے لائک ایگزیکٹلی؟ اینڈ لاسٹلی ہم لوگوں کا کیا ہونا چاہیے؟ لائک ہم سب ویڈیوز میں آ کے بول دیں بہت غلط ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، بٹ اس سے وہ ریورس نہیں ہوگا. تو ہمارا ایکچولی کیا ہونا چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ دیکھ، جو جس چیز کا مکلف ہے اس سے اسی چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہمارا دل دکھتا ہے وی وانٹ آور گورنمنٹس کہ یہ اس سے زیادہ کریں، لیکن اس سے زیادہ ہم زبردستی کرا نہیں سکتے. کہ ہم نہیں کر سکتے کہ جا کے تھانوں سے یا ملٹری کے اداروں سے جا کے ہم اسلحہ چرائیں اور خود چلے جائیں. یہ ہمارا کرنے کا کام نہیں ہے.
ہمارا کرنے کا کام ہے کہ ہم بائک آؤٹ کی مہم کو سپورٹ کریں، انجینئر صاحب کی طرح نہ کریں جو ان کا طریقہ کار ہے. ڈونٹ ڈو دیٹ. بائک آؤٹ سے اس جنگ کو جتنا مہنگا کر سکتے ہیں کریں، ان کا جو گلوبل انفلوئنس ہے جتنا آپ کم کر سکتے ہیں وہ کم کرے، کیونکہ جو پیسہ جنریٹ ہوتا ہے وہ گلوبل انفلوئنس کے لیے یوز ہوتا ہے. ہمارا یہ کام ہے کہ جو گلوبل کانشنس ہے اس کے اوپر دستک دیتے رہیں ہم، سوشل میڈیا پہ کمپینز کر کے کہ یہ معاملہ رک نہ جائے. ہم نے یہ کرنا ہے. ہماری ایکسپیکٹیشن گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ ہے، باقی جتنی اسلامی حکومتیں ہیں ان سے یہ ہے کہ ان کو عملی طور پہ اقدامات اٹھانے چاہیے. میں کئی اس کے ماڈلز میں پیش کر چکا ہوں. یونائٹڈ نیشنز کی پیس فورس کا بینر لے کے 57 کنٹریز آن این ایوریج ہر ملک پلیج کرے آن این ایوریج 10,000 کی ملٹری اسٹرینتھ. کوئی زیادہ کرے گا کوئی کم کرے گا، میں ایوریج کی بات کر رہا ہوں. 5,70,000 فوجی وہاں پاس جا کے اسٹیشن ہو جاتا ہے، یہ جنگ رک جائے گی. اس کے علاوہ تجارتی رستے ہیں وہ بند کرنے، ہوائی رستے ہیں وہ بند کرنے. یہ سارا اسلامی ملک کر سکتے ہیں. 3 ملک میں نے نام لے کے میں ان کی بات کرتا ہوں، ایران ہے، ترکیہ ہے اور مصر ہے. یہ ڈائریکٹ جنگ لڑ سکتے ہیں، پاکستان سپورٹ کر سکتا ہے، سعودی عرب سپورٹ کر سکتا ہے. باقی جو ریچ عرب کنٹریز ہیں وہ ملٹیپل ہنڈرڈز آف بلین کے بعد میں فنڈ اکٹھا کر سکتے ہیں، کیونکہ بعد میں مسلمانوں کو آپس میں ٹریڈ کرنی ہوگی. ہم غزہ کی جنگ اگر اس طرح سے جیتے ہیں تو ہم مسلمانوں کا اپنا انٹرنیشنل گلوبل آرڈر بن جاتا ہے، جو شروع میں سروائیول کے لیے بنے گا لیکن بعد میں اسی نے پھر ایک پرماننٹ نارمل پیراڈائم بن جانا ہے. یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ میں وہاں سے ہجرت کے خلاف ہوں، کہ ہجرت وہاں پہ کی جاتی ہے جب آپ بالکل بے آسرا ہیں، کوئی آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے آپ ہجرت کر جائیں. 80 لاکھ کی فوج کھڑی ہو، تجارت آپ کے ہاتھ میں ہو، وائبرنٹ یوتھ ہو، تجارتی رستے آپ کے پاس ہیں، آپ جنگ پریکٹیکلی جیت سکتے ہیں. اس کے باوجود آپ نہ جیتیں تو آپ کہیں کہ آپ ہجرت کر جائیں. یہ بے وفائی ہے، کیونکہ ہجرت کرنے کا مطلب یہ ہے، ہجرت صرف غزہ کے لوگوں کی تو نہیں ہو رہی نا. 80 لاکھ کا کہا جا رہا ہے، غزہ میں تو 80 لاکھ نہیں ہے، سارے فلسطین کی ہو رہی ہے. مسجد اقصی کس کے حوالے کریں ہم؟ اور گریٹر اسرائیل میں تو انہوں نے آگے پیچھے ملکوں میں پھیلنا ہے. آپ پہلے مجھے یہ بتائیے کہ جن ملکوں میں جو ملک ان کے ساتھ ملیٹریلی کھڑے نہیں ہو رہے، ان ملکوں سے آپ کو توقع ہے کہ یہ ان کو اپنے ملکوں میں پناہ دیں گے، ان لوگوں کو، فلسطین کے لوگوں کو؟ اور کہاں تک پناہ دیں گے؟ تو سر یہی اسرائیل اگر پھیلنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ لوگ کہیں اور چلے جائیں گے، پھر کہیں اور چلے جائیں گے. یہ سلوشن نہیں ہے. اگر آپ کو پتا ہے کہ ان لوگوں نے ملیٹریلی بھی، جو مسلم امہ کے جو حکمران ہیں، ان لوگوں نے پریکٹیکلی ملیٹریلی اسرائیل کے خلاف کچھ نہیں کرنا، غزہ کے لیے کچھ نہیں کرنا، ان لوگوں نے پناہیں بھی نہیں دینی، ہمارے پاس صرف ایک چیز پہ بچتی ہے کہ ہم جو اصل اسلامک سلوشن ہے ہم اس کے لیے تگ و دو کریں. کہ مر کے ہم نے دونوں چیزیں جو نہیں ہونے والی، تو پھر جو بیسٹ چیز ہے آپ اس کے لیے کیوں نہ کہ آپ تو اپنے کلیئر ہیں، اللہ کو بتا سکے کہ الہی میں ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا تھا، میں غزہ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، میں مسجد اقصی کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. انہوں نے کیا کیا اس کا حساب وہ دیں گے. سر کراس مطلب اس کے اوپر یہ کوشچن ہے، مائک لے لیجیے. اسی کے اوپر کوشچن ہے کہ جیسے اب جو غزہ کے ساتھ ہو چکا ہے، جو وہاں کے مسلمان جو ہیں وہ بیچارے، مطلب ہم لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں، مطلب وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے کہ جس طرح ان کے برے حالات ہیں ان کے. تو اس میں سب سے زیادہ قصور جو ہے مسلمانوں کو ہی نہیں ہے کہ جو فرقہ واریت میں وہ اہل تشیعوں کا ملک ہے، ان میں یہ زیادہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور مطلب اگر کسی پہ مشکل وقت آیا ہے، انہوں نے صرف اس وجہ سے ساتھ نہیں دیا کہ یار وہ اور سیکٹ سے جو ہے نا وہ رکھتے ہیں تعلق، ٹھیک ہے. تو کیا ہمیں اہل تشیع ہیں زیادہ وہاں پہ بھی، غزہ میں؟ کہاں پہ نہیں ہے، غزہ میں اکثریت تو نہیں ہے، اکثریت ہے وہاں پہ. ناٹ ٹو مائی نالج سر. اچھا. اور یہ کبھی وجہ نہیں کہ بتائی گئی ہے. اور کیا ہمیں مطلب مسلمانوں کو دوبارہ سے اپنے آپ کو مطلب اپنا ریوائز نہیں کرنا چاہیے کہ یار کہاں کہاں پہ ہم نے غلطیاں کی، کیا کیا مطلب ہمیں کرنا چاہیے؟ کہ مثال کے طور پہ اگر ہم نے گورے کو ہرانا ہے، مطلب ہم نے اگر باطل کو ہرانا ہے،
اس ٹائم باطل تو وہ گورا ہی ہے نا، وہ جو یہودی ہے، یار گوروں میں بہت مطلب بربادی یہودی، ہوتی ہے. میرے کہنے کا مطلب ہے یہودی جو ہے. نہیں، ہمارا یہودی سے بھی مسئلہ نہیں ہے، تو ہمارا صہیونی سے مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، یہودی تو بیچارے اسرائیل میں بھی مار کھا رہے ہیں آج، جو چٹورا جیوز. صحیح ہے. انہوں نے مطلب اکانومی کو اپنے ہاتھ میں کیا ہوا ہے ہوں. بیسیکلی. ٹھیک ہے، تو اب ہم اگر ان کی سوچ سے نہیں سوچیں گے تو کیا پھر تو ایسے ہی ہے کہ ہم مار کھاتے رہیں گے. ہوں. ٹھیک ہے، تو ہمیں اس طرح کے مطلب کچھ کہہ لیں کہ معاملات نہیں کرنے چاہیے کہ جس سے جو ہے ہم ان کو اکنومیکلی جو ہے نا، ٹھیک ہے ہم ہمارے لوگ جاتے ہیں بائیکاٹ سے سٹارٹ کریں. بائیکاٹ، مجھے نہیں لگتا سر پراپر Well, here is the سولوشن thing. ہے. اگر آپ اب ایک دیکھیں پروڈکٹ ان کا نہیں چھوڑ سکتے، جی، اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ آپ ان کو اکنامکلی چیلنج دیں گے. دس از یور فرسٹ بیبی اسٹیپ. وہ کمپنیاں جو ان کو سپورٹ کر رہی ہیں، ڈس آن کریں ان کو. یہ اکنامک وار ہے. سر ابھی پاکستان کی ہی مثال ہے کہ کوک اور پیپسی کے مقابلے میں ایک کمپنی نئی آئی، ابھری. ٹھیک ہے، کئی ایک صرف ایک نہیں. جس کا نہیں ان کے لیول کا معیار بھی تھا. ٹھیک ہے، ان کے مالک کو جو ہے نا اٹھایا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس کو مطلب لمیٹائز کر دیا ہے. دیر فور کیا کریں ہم؟ تو وہی نا، مطلب اس چیز کا سلوشن تو ہم نے آپ جیسے کہہ لیں کہ اسپیکر سے یا پھر سن کے لینا ہے نا. تو نہ کھائیں ان کا نہ پئیں تو کیا کریں؟ لائک تو فار لائک بیسس پہ مطلب ہر کہنے کا پروڈکٹ مطلب کا یہ کہ الٹرنیٹیو موجود ہے. جو کہہ رہے ایجنسیز بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں کہ مطلب اب What evidence do you say these things? سر فار انسٹنس کہ اگر ایک کولا بنانے والی کمپنی ہے، اس کے مالک کو اٹھا لیا جاتا ہے. Yeah. ٹھیک ہے، تو آپ کو اس میں اس کیس کی ڈیٹیل پتہ ہے آپ کو؟ سر اس کا یہی ہے کہ مطلب اس کی سیل زیادہ ہوئی تھی. If I can put it this way, beyond social media news, آپ کے پاس اوریجنل پرائمری ریسرچ کتنی ہے اس موضوع پہ؟ سر سوشل میڈیا کے تھرو ہی ہے. There we go. That's the problem. یہ کیس کی تفصیل میرے پاس بھی نہیں ہے. But then I don't go out and make up. ہاں، لیکن میری ریسنٹ جو ہے نا، ایک شاپ کیپر جیسے ہوتا ہے، کسٹمر جاتا ہے جس سے گپ شپ ہو جاتی ہے. تو میری ان سے بات ہوئی ابھی ریسنٹ 1-2 دن پہلے. انہوں نے کہا کہ ان کی جو کولڈ ڈرنکس ہے نا، ان کو لمیٹائز کر دیا. کیسے کہ وہ جو ریگولر اگر کولڈ ڈرنک بیچ رہے ہیں، جو سیل کر رہے ہیں، ایک دن وہ سیل ہوگی، دوسرے دن جو ہے وہ جو 1.5 لیٹر والی ہے نا، وہ سیل نہیں ہوگی. مطلب ان کو اس طرح سے جو ہے نا انہوں نے لمیٹائز کیا ہوگا. سولوشن ٹو دیٹ از کہ ہم جو لوکل انڈیجنس کمپنیز ہیں، ان کے اگر ہم کسٹمر بنتے ہیں، اس لیول پہ بنتے ہیں کہ لوجسٹکلی ان کو نقصان نہ ہو، یہ اس کا سلوشن ہے. دیکھیں آپ جس میکرو لیول پہ ان کو اکنامیکل چیلنج دینا چاہتے ہیں نا، اٹ اسٹارٹس فرام اسٹریٹس آف لاہور اینڈ کراچی. اگر آپ ان کے وہ کرسپس نہیں چھوڑ سکتے، وہ ڈرنکس نہیں چھوڑ سکتے، forget it. بڑے لیول پہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. میں نے کہا نا کہ جس چیز کے ہم مکلف ہیں، ابھی ہم کس چیز کے مکلف ہیں؟ کیونکہ میں اس گولی میں نہیں اپنا پیسہ شامل کرنا چاہتا جو میری کسی بیٹی کو لگنی ہے. Can I stop that? If the answer is no, پھر برگر کھاؤ، ان کے ڈرنکس پیو، غلامی انجوائے کرو. That's that. سر اس کے اوپر بھی ایک کویشچن بنتا ہے کہ فار ایگزامپل ایک طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ یار ان کے معیار کا لے کر تو آؤ پاکستان میں پروڈکٹ. کن کے معیار کا؟ مطلب جو معیار ایگزیکٹلی، مطلب مطلب کھولے یہاں پہ ہم 2-4 چیزوں کو جی وہ جی کیسے بنتی ہیں. جی جی جیسے یہ ہمارے قدر کلامی کی معذرت، یہ ہمارے وہ بات پھر جرم کی طرف چلی جائے گی. یہ ان کا ایک آئیڈیا تھا کہ وہ پتہ نہیں ہم کیا کس طرح کے تیل میں کیا پکوڑے سموسے کھاتے، کچھ اس طرح کی بات کر رہے تھے کہ شکر ہے کہ KFC نے یہاں پہ ایک اعلیٰ معیار کا یا کوئی اچھا کھانا، بڑی اس کی تعریفیں کر رہے تھے، کچھ ایسے الفاظ استعمال کر رہے تھے، وہ دی. اٹس جنک فوڈ فار گڈنس سیک. صحت کے اعتبار سے تو ہم بات ہی نہیں کر رہے، وہ پاکستانی ہو یا باہر والا ہو، یہ سارا زہر ہے، سارے کا سارا. کون سی اچھی کوالٹی بھائی؟ وہ آلو کیسے کٹتے ہیں، کیا بنتے ہیں، اس کے اندر کون سے کیمیکلز ہوتے ہیں، کتنا عرصہ ان کو ہیومن کنزمپشن کے لیے سے دور رکھا جاتا ہے، پیسٹی سائڈز کون سے یوز ہوتے ہیں. وہ ایک ظلم کی ایک علیحدہ سے کہانی ہے. یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اگر آپ اسے اس ہیلتھ کے پرسپیکٹو سے اگر آپ دیکھ رہے ہیں، لائف سٹائل کے پرسپیکٹو سے بات کر رہے ہیں کہ اس معیار کا لے کے آؤ، اس معیار کا بھی. اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ جس معیار کی ہم بات کر رہے ہیں، we don't even know what that standard is.
سو وٹ میکس ایک جو اوورسیز پرو اسرائیلی کمپنی آتی ہے ان کا ایک پروڈکٹ ورسز پاکستان کا ایک پروڈکٹ، سوائے اس سبجیکٹو ڈفرینسیشن کے اس کا ٹیسٹ ورسز اس کا ٹیسٹ، کتنے لوگوں کو پاکستان میں پتا ہے کہ اصل میں سٹینڈرڈ ہے کیا اور فوڈ کے سٹینڈرڈ ہوتے ہیں ہے کیا، اور کون سی کمپنی ان کے ساتھ کنفرم کرتی ہے؟ آئی ووڈ بی امیزڈ کہ پاکستان میں 0.1% لوگوں کو بھی اس بات کا پتا ہو. اٹس جسٹ دیٹ سیم کلچرل انفیریورٹی کمپلیکس. اس کے لیول کا لے کے تو آؤ بھائی، تم اس کا لیول ڈیفائن تو کرو وہ کیا ہے. سر فار ایگزامپل کہ اب مجھے برگر کھانا ہے، مطلب مجھے زنگر برگر کھانا ہے، ٹھیک ہے. اب KFC جو ہے وہ 500 روپے میں ایک ڈیل دیتا ہے مجھے، ایک برگر اور ایک ساتھ میں کولڈ ڈرنک، ٹھیک ہے. اور اس کے برعکس جو ہے ایک اور کمپنی ہے، لوکل کمپنی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ بے شک مجھے 350 روپے میں بھی دے گی، اگر میں مطلب وہ ایک ہے کہ ایک تھوڑا معیار کانشیس بندہ ہوتا ہے، تو مطلب میں کہوں گا چلو یار میں نے 350 کا ادھر سے بھی کھانا ہے، حالانکہ وہ سیم ڈیل ہے، تو میں یار 150 اور دے کے تو میں اچھا جو انوائرمنٹ بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ معیار کا بھی مجھے پورا ہے کہ یار وہ صحیح اچھے آئل میں دیں گے، ٹھیک ہے. تو میں کیوں ٹرسٹ کروں پاکستانی جو لوکل برانڈ ہے؟ کیونکہ سر مطلب ہسٹری تو آپ کے سامنے ہی ہے. جو completely wrong way of looking at it, and don't go into history. اگر ہسٹری میں گئے، اگر میں نے آپ کو بتانا شروع کر دیا نا کہ کس کس کمپنی کے بیبی جو فارمولا ملک ہے اس کے اندر ڈرگز بھی نکلے ہیں بچوں کو ایڈکٹ کرنے کے لیے، کس کس چاکلیٹ کمپنی کے لیے 22 لاکھ بچے آج بھی، جون 2025 کی بات ہو رہی ہے یا جولائی سٹارٹ ہو گیا ہے، جولائی 1 جولائی، آج بھی 22 لاکھ سے زیادہ بچے افریقہ میں، ایسٹ افریقہ میں غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں. ان کہانیوں میں نہ جائیں کہ یہ ہماری ہسٹری ٹھیک ہے بڑی بری ہے. یہ جو ہم احساس کمتری کا شکار ہیں، اگر ان کی فوڈ چینز میں جائیں، کس کس کمپنی نے یہ ابھی سلیوری کے خلاف قانون برطانیہ نے 2015 میں ایک بنایا ہے، یہ جو کارپوریٹ کہ جہاں میں جو سلیوری ہے، کہ ہر کمپنی نے اپنی انٹائر سپلائی چین میں بتانا ہے کہ کہاں کہاں پہ سلیوری ہے. اگر آپ کو ان کمپنیوں کے نام پتہ چلے نا جنہوں نے جواب تک نہیں دیا، آپ حیران رہ جائیں گے، جن کو ہم فوڈ کا اور ٹیسٹ کا خدا سمجھا ہوا ہے ہم نے، جواب کیوں نہیں دیا یہ بھی سب کو پتا ہے. بٹ ایون فرگیٹ دیٹ، اس کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم اس سے بھی آگے کی بات کرتے ہیں. آپ نے 150 روپیہ اور دیا، 350 کا اچھا نہیں لگا، 500 کا دے دیا. وائی از اٹ ایبسلیوٹلی نیسسری کہ آپ نے یہ برگر کھانا ہی کھانا ہے، کہ اس کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے؟ یہ ایبسلیوٹ نیسیسٹی ہے کہ آپ نے 150 روپیہ دینا ہے، نوئنگ دا فیکٹ کہ آپ اگر وہ 500 والا نہ لیں تو آپ کا 150 روپیہ اس اے پیک کے پیسے میں شامل نہیں ہوگا جس سے سیاستدانوں کو خرید کے فلسطین میں لوگوں کو ذبح کیا جاتا ہے. نوئنگ کہ آپ کا 150 روپیہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح اس جنگ میں ایڈ ہوگا، why would you put that 150 rupees into it؟ ٹیسٹ کا مسئلہ ہے، نہ کھائیں برگر. سو سر اب لت لگی ہوئی ہے. دین فائن، پھر آپ امت کے مسائل نہ ڈھونڈیں. all you have to do is برگر کھاتے ہوئے وہاں پہ ٹنگی ہوئی بچوں کی لاشوں کو دیکھا کرے اور کہیں سوری یار لت لگی ہوئی تھی. ڈونٹ آسک فار سولوشنز، انجوائے دیٹ لائف. آپ جانے اللہ جانے. what you don't get to do is کہ ایسے ہی جیسے میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوں، ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، کہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے آپ کہیں یار میں برگر تو نہیں چھوڑ سکتا لیکن فلسطین کا مسئلہ میں کیسے حل کروں؟ ٹھیک ہے سر، it doesn't work. جی سر، ایک تو یہ سلوشن ہو گیا، ٹھیک ہے، مطلب میں ایک تو یہ سلوشن ہو گیا کہ بائیک آؤٹ کریں، اور مطلب کیا سلوشن ہے کہ ان کی اکانومی Start with this, trust me. Start with this. اس سے سٹارٹ کریں، راہیں کھلنا شروع ہو جائیں گی. بیکاز آپ کا کوشچن ایکچولی مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ یار you know what, let's skip this one because I find it difficult dealing with it. So let's skip this one، کسی اور پہ بات کرتے ہیں. اور میں آپ کو اگلی بات بھی بتاؤں، میں ایگری کرتا ہوں. وہ جو ہوگا نا کسی اور والا کوئی اور سولوشن، وہ آپ کو صرف اس وقت اچھا لگے گا جب آپ کو خود نہیں کرنا پڑے گا. And I don't mean you, I mean all us، امت مسلمہ میں بات کر رہا ہوں. کوئی اور کر دینا تو ہاں ٹھیک ہے. That is where the problem is. آپ بائیک آؤٹ سے سٹارٹ کریں، آپ کی اکانومی کی جنگ سٹارٹ ہو گئی ہے. باقی جنہوں نے بڑے لیول پہ کرنی ہے وہ جانے، خدا جانے.